خرم صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اگر انڈیا والے ایشو سے ہم لے لیں، مارکا حق کی سالگرہ بھی ہے تو خدا کا بہت خاص کرم تھا، لیکن انڈیا والا جو چیپٹر ہے اس سے ہمیں آنکھ ہٹانی نہیں چاہیے. وہ دشمن ایسا ہے کہ وہ خطرہ بدستور موجود ہے، وہ دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے اور وہ دوبارہ اپنی پراکسیز کے ذریعے ملک کے اندر بھی کچھ ایسی کارروائی کروا سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا سانحہ نہ ہو جائے. تو ہمیں دونوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، بارڈرز کے اوپر بھی اور ملک کے اندر بھی کوئی خلفشار نہ ہو جائے. ہندوستان کو جو ہزیمت اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی 1 سال پہلے، یہ تو تقریباً یقینی ہے کہ وہ ایک حملہ کریں گے. اور غالباً جس طرح ایک ہندوستانی شعر ہی ہے کہ سرحدوں پر کچھ تناؤ ہے، بتاؤ کیا آنے والا کوئی جو ہے چناؤ ہے. تو جو چناؤ الیکشن جب بھی آتے ہیں، ان کے جو نیشنل الیکشنز ہیں وہ 29 میں ڈیل ہیں. تو اس سے پہلے تو انہوں نے حملہ کرنا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلا 1 سال جو گزرا ہے وہ ہندوستان کی آپ سفارت کہہ رہے ہیں کاری اس سے کے پہلے انہوں لیے نے آئی حملہ تھنک. کرنا ہے، مطلب اٹس اے ڈن ڈیل کہ انہوں جی نے حملہ کرنا ہے. میرے خیال میں 2028 میں کسی وقت وہ ضرور اپنے اگلے چناؤ کی تیاری کے لیے پاکستان پر حملہ آور ہوں گے. لیکن پاکستان کے لیے پچھلا سال ایک معجزاتی سال تھا. پاکستان کی سفارتی ساکھ کے لیے، ہماری جو دنیا میں سٹینڈنگ ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے اس کے لیے، اور ساتھ ہی ہندوستان کا غالباً ان لیونگ میموری، یعنی پچھلے 25 سے 30 سال میں مجھے نہیں یاد کہ اتنا بھیانک سال ہندوستان کی سفارتکاری کے لیے، اس کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کے لیے، اس کی جو الائنسز ہیں ان کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے پاس مارکہ حق کے وقت ایک ایسی قیادت موجود تھی، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی صورت میں، جنہوں نے پاکستان کو اس سے بھی نکالا اور اس کے بعد جو بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات تھے اس کو درست، اس کا تجزیہ اور تشخیص کر کے اس کے مطابق اپنی سفارتکاری کی. تبھی یہ بات ہے کہ آج لٹرلی لوگ جو ہے نا وہ مذاق بنا رہے ہیں. یہ کوئی کسی نے کہا، ابھی میں پڑھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر، اس نے کہا جی چونکہ پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی تو میں نے اپنا کھانا آدھا چھوڑ دیا. یعنی اس حد تک اب صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے جس طرح ہم نے درست کہا کہ وہ غالباً ایک طریقہ کار سفارتکاری کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہندوستان میں کی جو اہم بات ہے جو فالس فلیگ آپریشنز کی، وہ یہ ہے کہ چاہے وہ پہلگام ہو، اس سے پہلے پلوامہ تھا یا اڑی تھا، وہ جو واقعات ہیں اب اتنے سال گزرنے کے باوجود ہندوستان اپنی کسی عدالت میں بھی ان کا کوئی بھی ثبوت پیش کر نہیں پایا کہ یہ پاکستان سے اٹیچ تھے. تو لہذا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا ہے. بس پہلگام پہ اب آپ کو معلوم ہے کہ 1 سال سے زائد گزر گیا ہے، سوائے یہ کہ انہوں نے دسمبر میں ایک زبردستی کا ڈوسیے پیش کیا، وہ کسی طرح بھی پاکستان کے اوپر کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. اور چونکہ اب دنیا کے حالات بدل گئے ہیں تو وہ ہندوستان کا آٹومیٹک دہشت گردی کے اوپر جو بیانیہ دنیا میں چل جاتا تھا اب وہ نہیں چل رہا، اور دنیا پاکستان کو الحمدللہ نئی نظر سے دیکھ رہی.